بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 106 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حج تمتع میں عورت حائضہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قدمت وہی متعتعۃ وہی حائض فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفضت عمرتها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچی اور ان کا حج تمتع کا ارادہ تھا، وہی حائض، تو انہیں ایام آ گئے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے عمرہ چھوڑ دیا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ انہا قدمت متعتعۃ وہی حائض فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفضت عمرتها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ حج تمتع کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچی اور ان کو حیض آ گیا، یعنی ایام آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے عمرہ چھوڑ دیا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قدمت متعتعۃ وہی حائض فامرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفضت عمرتها واستأنفت الحج حتى اذا فرغت من حجها امرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تستر الى التنعیم مع اخیها عبد الرحمن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ حج تمتع کے ارادے سے آئیں تو انہیں جو ہے وہ ایام آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عمرہ چھوڑ دیا اور اثر نو حج کا احرام باندھا انہوں نے، یہاں تک کہ جب اپنے حج سے فارغ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تنعیم سے احرام باندھ کر آئیں، یعنی جو عمرے کا احرام انہوں نے باندھا تھا اس کا احرام ابھی دوبارہ وہاں سے باندھ کریں تنعیم سے اور قضا کریں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح لرفضها العمرۃ بقرۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے ایک گائے ذبح کی۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن عبد الملک عن ربیع بن حراش عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر برفضها العمرۃ دما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے دم دینے کا حکم دیا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت یا نبی اللہ یستر الناس بحجۃ وعمرۃ واستر بحجۃ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن ابی بکر فقال انطلق بها الى التنعیم فلتهل ثم لتفرغ منها ثم لتعجل علیها فانی انتظرها ببطن العقبۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، لوگ حج اور عمرہ کے ساتھ واپس جائیں گے اور میں صرف حج کے ساتھ۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا، فقال انہیں فرمایا انطلق بها الى التنعیم، ان کو تنعیم لے جائیں اپنے ساتھ، فلتحل ثم لتفرغ منها، تاکہ وہ وہاں سے احرام باندھ لیں، پھر جب عمرہ سے فارغ ہو جائیں تو ثم لتعجل علیہ، جلدی سے لوٹ آئیں، کیونکہ فإنی انتظرها ببطن العقبہ، میں بطن عقبہ میں انتظار کروں گا۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر یہ ہے کہ جب حج تمتع میں جس میں حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں ایک ہی احرام سے، تو اس میں اگر عورت کو ایام آ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمرہ کے چھوڑنے کا حکم دیا. پھر دوبارہ انہوں نے حج کا احرام باندھا اور حج کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا رسول اللہ لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر رہے ہیں, دونوں حج اور عمرہ کے ساتھ واپس جا رہے ہیں, جبکہ میں نے تو صرف حج کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو ساتھ لے جاؤ, تنعیم سے دوبارہ یہ احرام باندھیں, عمرہ سے فارغ ہوں اور پھر جلدی سے میرے پاس آ جائیں, میں بطن عقبہ میں انتظار کروں گا. تو یہی مسئلہ ہے کہ اگر حالت جو ہے وہ احرام میں حیض آ جائے تو پھر اس صورت میں عمرہ چھوڑ دے, جب حیض ختم ہو جائے تو دوبارہ احرام باندھ کر کے عمرہ کر لے, یا حج کا جو ہے وہ ایام میں اگر حیض آ جائے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی جس طرح تقسیم فرمائی ہے, اس تقسیم کے مطابق جسمانی طور پر ہر انسان کے ساتھ کچھ عوارض لگے ہوئے ہیں. عورتوں کے اپنے عوارض ہیں اور مردوں کے اپنے عوارض ہیں, کہ یہ عوارض جو ہیں ایک فطری عوارض میں سے ہے, یہ فطری ایک چیز ہے. انہی عوارض میں سے یہ حیض بھی ہے, ایام کا آنا بھی ہے, تو لہٰذا کسی کو تانا نہیں دیا جا سکتا ان عوارض کی وجہ سے. ان عوارض کی وجہ سے انسان انسانیت کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا. تو انہی عوارض میں سے ایک عارضے کا ذکر ہے نا حدیث کے اندر, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عارضہ پیش آیا, تو ان کو ایام آ گئے, تو ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ چھوڑنے کا حکم دیا. جب عمرہ انہوں نے چھوڑ دیا, حج کا وقت ہوا تو انہوں نے حج کا دوبارہ احرام باندھا, دوبارہ حج کیا, اور پھر جو ہے جب لوگ واپس جانے لگے تو انہوں نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں اور میں نے تو صرف حج کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو ان کے بھائی تھے, ان کو حکم دیا ان کو تنعیم لے جائیں اور تنعیم سے دوبارہ احرام باندھ کر عمرہ کر لیں اور پھر جلدی سے بطن عقبہ پہنچ جائیں, میں وہاں انتظار کروں گا. اب یہاں پر یہ اشکال ایک پیدا ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی احادیث ہیں, یہ ساری جتنی بھی متن میں گزری ہیں, ان میں وہ اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایام آ گئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو میں نے عمرہ چھوڑ دیا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت ہونے کے باوجود یہ مسئلہ اپنے شاگردوں کے سامنے کیسے بیان کیا. اب شاگردوں میں مرد بھی تھے, خواتین بھی تھی, دونوں طرح کے جو ہے وہ لوگ تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ کس طرح بیان کر دیا, کیونکہ عورت کا ایک طبعی حجاب ہوتا ہے جو اس طرح کے مسائل بیان کرنے سے مانع ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ مسائل نہ بیان کرتی جن کا تعلق خانگی زندگی سے ہے اور عام لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی کا مکمل نقشہ ہے وہ سامنے نہ آتا اور امت مسلمہ جو ہے وہ ان مسائل میں تشنگی کا شکار رہتی. اگر اپنے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مسائل کو لے جاتی, بیان نہ کرتی لوگوں کے سامنے, تو پھر جو ہے وہ پورا نقشہ امت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا نہ آتا اور امت مسلمہ ان مسائل میں تشنگی کا جو ہے وہ شکار رہتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ مستقبل کے اس منظر نامے کو بانپ کر جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کیا ہے, جو معلمہ کا کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور اپنی فراست سے جو ہے وہ لوگوں کو پہچان کر ان کو ان مسائل کا علم دیا ہے. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ان مسائل کا ذکر صرف مردوں کے سامنے کیا ہو, بلکہ جو ہے وہ خواتین سے اس کا ذکر کرتی اور خواتین اپنے شوہروں سے جا کر جو ہے وہ ان مسائل کا ذکر کرتی. تو اس طرح یہ روایات ان کی مردوں تک پہنچ گئی ہیں, مردوں تک ان کی روایات پہنچنے کا سلسلہ ایسے ہوا ہے, یعنی کہ خواتین کے سامنے انہوں نے مسائل بیان کیے اور جو ہے وہ خواتین نے پھر اپنے شوہروں کو جا کر بتایا گھر میں, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ آگے روایات کی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مسائل بیان کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے سامنے ایک مکمل نقشہ آ جائے,
اور یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے صرف مردوں کے سامنے ہی بیان کیا ہے، بلکہ انہوں نے عورتوں کے سامنے ذکر کیا، عورتوں کے سامنے اپنے مسائل کا ذکر کیا، عورتوں کو مسائل سکھائے، تو عورتوں نے جا کر اپنے شوہروں کو اس کا جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ان کے سامنے. تو یوں اس طرح ان روایات کا سلسلہ ان تک پہنچ گیا، مردوں تک پہنچ گیا. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حج تمتع کے دوران عورت کے حائضہ ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ایام شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مسائل مردوں کے سامنے کیوں ذکر کیے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.